سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی, چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر, اچھا ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے, ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. ہاں بھائی ماشاء اللہ, گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا, آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں. آج لوگ بائکیں دیکھیں, واہ بھائی 125 ہے بھائی, ویلی لگا رہا ہے بھائی, گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں, خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے, میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں, اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا. بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا, آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے, میزائلوں سے, اسلحے سے, ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے, کہتے کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا, جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے, اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی, کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں, تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, حبلی ملک لا ینبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا, ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز, وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ینبغی لاحد من بعدی, کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں دیکھ, خواب نہیں دیکھ سکتا اس کو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا لہ الریح, ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا, وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو, کچھ بھی چیز ہو, بہرحال کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے, جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے. یہ جو احرام مصر ہے نا, این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں, تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی, تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے, کوئی اینٹیں نہیں ہیں, تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ تو عین ممکن ہے, میں 100% نہیں کہہ رہا, لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا, صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے, فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات, بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیشگی معذرت کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے, معذرت کے ساتھ. بھی ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان میں. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم, جو صحیح ہے بخاری میں ہے. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا, بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں, ان کی تحریروں میں انگریزوں کی. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے, کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں
شرطوں کے ساتھ جائز ہیں، شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت، بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی، اگلے دن بیان میں نہیں آتی بھائی اب نہیں کر رہا، بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی، اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں، اگر اللہ چاہے. انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے. ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے. اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث. نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا. بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا. بھئی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے. 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی، سننے کی، یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ پلک جھپکتے ہیں، اوپر اٹھا نہیں سکتے. اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا، اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو. ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں، تجارت ہوتی ہے تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں.
اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے, اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے, 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے, تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا, تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی, اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو, کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے, چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو, سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو, کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا, بچکانہ حرکت رہی. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں, تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر میں, یہ میرا نہیں بھی ہے, چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا, ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے, یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں. تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا. دوسرا کب ہوا, کہاں ہوا, یہ نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں. لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو, تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں, یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا, جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں, بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے, اس لیے گدھے پہ. میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. کہاں پہنچ, مجبوری ہے, اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانہ سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. بہت بچکانہ سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانہ سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس میں پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے, وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک عام ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا, تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, میں کیا بات لے کے چلا.
ہاں تو وہ بتا رہا تھا نا، کینسر کا پیشنٹ تھا، ابھی ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا، ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے تقاضے ہیں، جو احکام ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے، اندھا کر دے تمہیں، اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے، بہرا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا، وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غربت، غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا، ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا، اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ کہاں سے غریب ہو گئے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو بس عیاشی کرو، موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں، میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے، قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے، لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں، ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا، جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں، اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں، ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے، اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو، اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات؟ جہاں تجارت
اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نہ نہ نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا، جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے. ایسی نعمتیں خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو، جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ. کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں. اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا تجھے کیوں دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں، اس میں 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی، اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت. مقصورات فی الخیام، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عرباً اترابا، ہم عمر میں. کیوں دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں، گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار، کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو، کیا ضرورت ہے یار، ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو.
بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی فرض کرو, بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چورا کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا, ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں, 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوٹ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی, تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا, اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں,
پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں؟ تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. خالی کیا کھایا کریں؟ تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے؟ آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں؟ میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا. 50 انگریزوں سے اچھی تھوڑی سی تو ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے. 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا. اتنا مزہ ہے کھانے کا, ہر لذت. بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا. یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی. تو اس لیے 1 مہینے میں ایک پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ.